فاروقی تھانوی۔ ناظرین کرام، یہ رمضان بھی گزرتے گزرتے گزر ہی رہا ہے، اور کچھ چند آخر کے لمحات، کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ پل ہماری اور آپ کی زندگی میں اس رمضان شریف میں رہ گئے۔ نہ جانے پھر اگلے رمضان المبارک جیسا مقدس مہینہ مجھے اور آپ کو زندگی میں یا ملے یا نہ ملے، کیونکہ زندگی اور موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ کہ اگلے پل اس دنیا میں کیا ہونے والا ہے، ماں سوائے میرے اللہ رب العزت کے۔ مجھے اور آپ کو یہ جاننا ہے کہ جو پل میرے اور آپ کے پاس موجود ہے، یہ پل میں اور آپ اپنی زندگی کا کارآمد بنا رہے ہیں، یہ ضائع کر رہے ہیں۔ نمازوں کے وقت پر نمازیں ادا کیجئے، جو وقت نہ صرف رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں، بلکہ پورے سال، پوری زندگی اپنے تمام جو آپ کے فرائض ہیں وہ وقت پہ ادا کرتے رہیے۔ اللہ کو اپنائیے، اللہ سے بات کیجئے، اللہ کو راضی رکھیے کہ کون ہے جو آپ کو ماں سوائے اللہ کے آپ کو رزق دے سکتا ہے؟ وہی اللہ رب العزت ہے جس نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا، رزق دیا، عزت دی، نام دیا، مقام دیا، ماں باپ دیے، اولاد دی، آل دیا، معاملات دیے، کام، کاروبار، نوکریاں، یہ رزق، یہ سب معاملات صرف میرے اللہ کے در سے ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، ماں سوائے کوئی اللہ رب العزت کی ذات کے مجھے اور آپ کو نہ رزق دے سکتا ہے، نہ عزت دے سکتا ہے، نہ زندگی دے سکتا ہے، نہ صحت دے سکتا ہے، نہ بیماری دے سکتا ہے، نہ موت دے سکتا ہے۔ ماں سوائے اللہ رب العزت کے نہ کسی کے آگے جھکنا چاہیے، نہ کسی سے ڈرنا چاہیے۔ سجدے میں سر ہو، رب العالمین کا در ہو، اور آپ دعا مانگیں اور قبول نہ ہو، ناظرین کرام یہ میرا اور آپ کا یقین ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ مایوسی کفر ہے۔ مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت نے ان پسندیدہ روحوں میں چنا ہے جن کو اللہ رب العزت نے مسلمان بنایا، پھر مسلمان کے ساتھ ایمان والا بنایا، تقوی والا بنایا۔ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں ان المتقین فی مقام امین، متقی مقام امین کے اندر ہوں گے۔ ناظرین کرام، مجھے اور آپ کو اللہ تقوی والی زندگی دے۔ ہمیں اور آپ کو عدل کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے، ظلم میری اور آپ کی ڈکشنری میں نہیں ہونا چاہیے۔ ناظرین کرام، جنت میں وہ لوگ آسانی سے داخل کر دیے جائیں گے جن کے دل چڑیا کی طرح نرم ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہمارا اور آپ کا حساب کتاب جب ہو اور میرا اور آپ کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ہو تو کیا ہی بات ہو، میں اور آپ اللہ کے آگے بھی سرخرو ہو جائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی سرخرو ہو جائیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو اللہ نے لکھا، اگر وہ میں نے اور آپ نے پڑھا، سمجھا، عمل کیا، تو مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ میری اور آپ کی زندگی کا قبلہ کس طرف ہونا چاہیے، نہ کہ ادھر ادھر بھٹکنا چاہیے۔ اللہ سے مدد مانگیے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، صرف اللہ سے مانگیں، اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی شخص ایسا نہیں ہے روئے زمین پہ جس کو اللہ رزق نہ دیتا ہو، نہ صرف اشرف المخلوقات، جنات، انسان، بشر، چرند پرند، جانور، دو پائے، چار پائے، سمندر کے نیچے تیرنے والے، آسمانوں کے نیچے چڑھنے والے، اترنے والے، بھاگنے والا، ہر قسم کی، ہر ثواب کو میرا اللہ رب العزت رزق دے رہا ہے کسی کو، چاہے وہ پھر چرند پرند ہوں، چاہے وہ پودے ہوں، کوئی چیز ہو، ماں سوائے میرے اللہ کے ناظرین کرام کوئی کسی کو نہ رزق دے سکتا ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے گھر میں کسی معاملات میں، تنگ دستی میں، کسی پریشانی میں ہیں، وضو کیجئے، مصلی بچھائیے، اللہ سے مانگیے، ہاتھ اٹھا کے مانگیے، رو رو کے مانگیے، بار بار مانگیے، ہر بار مانگیے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میرے اللہ اپنے لامحدود خزانوں سے میری اور آپ کی مدد نہ کرے۔ ناظرین کرام، اللہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کتنا میرے پر یقین رکھتا ہے، کتنا ایمان رکھتا ہے، میرے علاوہ کسی سے تو نہیں مانگتا، کیونکہ ناظرین کرام سارے زندگی کے گناہ معاف ہو جائیں گے، کچھ گناہ معاف نہیں ہوں گے، ان تاقراتوں میں بھی معاف نہیں ہوں گے، وہ ہے شرک۔ اور وجہ تخلیق کائنات آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ میں اور آپ کمپرومائز نہیں کر سکتے۔ ناظرین کرام، گردن تو کٹ سکتی ہے، لیکن خاتم النبیین اور خاتم المرسلین، وجہ تخلیق کائنات، میرے ماں باپ، میرے جان مال، میری عزت آبرو، میری آل اولاد، میرے ماں باپ، سب کچھ، میرا تن من دھن میرے نبی اور اس کی شان پر قربان۔ ناظرین کرام، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کی بات آئے اور ہم کہیں کہ نبی کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا۔ لا نبی بعدی، میرے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا۔ قیامت تو آ سکتی ہے لیکن نبی نہیں آ سکتا۔ ناظرین کرام، اسی نبی خط وجہ تخلیق کائنات آقا نامدار احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہی میرا اور آپ کا فخر ہے۔ آپ وزیر ہیں، فقیر ہیں، غریب ہیں، امیر ہیں، یہ وقتی باتیں ہیں، یہ سب یہیں رہ جائے گا۔ آپ ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پائلٹ ہیں، آفیسر ہیں، پروفیسر ہیں، جو کچھ ہیں، آپ سب یہاں رہ جائے گا۔ قبر میں جائیں گے تو نبی کے امتی ہونا آپ کے ساتھ جائے گا، حشر میں کھڑے ہوں گے تو نبی کے امتی کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، نہ پھر آپ ڈاکٹر کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، نہ انجینئر کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو تاج میرے اور آپ کے سر پر پہنایا گیا ہے، ناظرین کرام، اس تاج سے زیادہ کسی چیز کی قیمت نہیں ہے۔ یہ جسم مٹی کا بنا ہے، آج نہیں تو کل ڈھل جائے گا، مٹی میں رہ جائے گا،
لیکن کیا چیز میرے اور آپ کے ساتھ جائے گی؟ وہ ہے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونا۔ ایسے رسول جو میری اور آپ کی شفاعت کریں گے، میں اور آپ حوض کوثر پر ہوں گے اور اللہ کے رسول کی شفاعت کے طلبگار ہوں گے۔ میری اور آپ کی اور میرے گھر والوں کی اللہ شفاعت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں اور آپ ان کی مان کے چلیں، پہچان کے چلیں، پتہ چلے کہ ہم دنیا میں کہیں سفر کریں تو پتہ چلے کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ ناظرین کرام، اور پھر نبی والوں کی تو کیا شان ہوتی ہے، جس کے نبی کی اپنی شان نرالی ہو، اس نبی والوں کی بھی شان نرالی ہے۔ ہمیں اللہ رب العزت نے ایک ایسے نبی کی امت میں پیدا کیا ہے کہ ہمارا نبی بھی شان والا، قرآن بھی شان والا، وہ جو جبریل امین علیہ السلام وہ بھی شان والا، یہ مہینہ رمضان المبارک یہ بھی شان والا، اس کی راتیں بھی شان والی، قرآن بھی شان والا۔ اور پھر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، ہم گناہگار ہو سکتے ہیں، سیاہکار ہو سکتے ہیں، بدکار ہو سکتے ہیں، بد کردار ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کے دین سے غدار نہیں ہو سکتے۔ ہر گناہ کی معافی ہے، غداری کی معافی نہیں ہے۔ ناظرین کرام، سمجھیے اور اپنی اولاد کو، آنے والی نسلوں کو بتائیے کہ بیٹے تم گناہگار تو ہو سکتے ہو، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غدار نہیں ہو سکتے۔ یہی تمہاری زندگی کا تقاضا ہے۔ ہم امیر مر جائیں، غریب مر جائیں، فقیر مر جائیں، مسکین مر جائیں، لیکن محمد الرسول اللہ کے امتی مر جائیں، یہی میری اور آپ کی دنیا اور آخرت کی شان ہوگی۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ میرے ساتھ پینل پہ موجود رہے۔ جناب آپ کا بہت شکریہ، اسما شیخ آپ کا بہت شکریہ، میری بہن آپ کا بہت شکریہ، تشریف لائیں، بہت اچھی نعت پڑھتی ہیں اسما شیخ، آپ کا ایک مرتبہ پھر شکریہ، بالخصوص تشریف لائیں۔ 6 گھنٹے کی آپ ٹرانسمیشن کر رہی ہیں، تھکی ہوئی تھی لیکن میرے آپ نے گزارش پہ لائیں۔ سر چلتے چلتے گزارش کروں گا ایک آپ نعتیہ کلام پیش کریں، تب پھر ہم اجازت چاہیں گے اپنے ناظرین سے۔ میں ایک کلام پیش کر رہا ہوں، جی جی، بہت ہی خوبصورت مشہور زمانہ کلام، عاشق نبی مولانا عبد الرحمن جامی صاحب کا لکھا ہوا کلام، سنائیے۔ انشاءاللہ دلوں میں سرور پیدا ہوگا۔ جی جی۔ تنم پر سودا جا پارا زیجرا یا رسول اللہ، تنم پر سودا جا پارا زے ہجرا یا رسول اللہ، دلم پشمردہ آوارا زے سیاہ یا رسول اللہ، تنم پر سودا جا پارا زے ہجرا یا رسول اللہ، ذکر خیش غیرانم سیاہ شدے روزے سیاہم، سیاہ شدے روزے سیاہم، پشیمانم 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 پشیمان یا رسول اللہ، تنم پر سودا جا پارا زے ہجرا یا رسول اللہ، زے جان ہوں پہ تو مستم
نبی کو یم کے مرحسن سخندہ یا رسول اللہ ترم فرسودہ جا پارا ہجرا یا رسول اللہ جو سوئے منے مسے کی زناداری منے مسے کی زناداری فدائے دکشنا فدائے دکشنا دینتے کنم جا یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ۔ یہ تھے جناب ریحان کامران چشتی صاحب، معذرت چاہتا ہوں سر، یہ تھے جناب کامران چشتی صاحب ہمارے ساتھ بہترین نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں پروگرام کے اختتام کی طرف۔ ایک مرتبہ پھر تمام پینلسٹ، تمام اپنے مہمانان گرامی کے مشکور اور ممنون۔ مجھے یقین ہے کہ ان سب کو ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں مزہ آیا ہوگا۔ ناظرین کرام، پھر ایک دفعہ ملاقات ہوگی نئے پینل کے ساتھ، نئے مہمانوں کے ساتھ، نئے مضمون کے ساتھ۔ رمضان میں اپنے گھر والوں کا، بہن بھائیوں کا خیال رکھیے، اتفاق سے رہیے، اتحاد سے رہیے، برکت سے رہیے، جن کے حق ہیں وہ دیتے رہیے۔ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔